السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کو سورۃ الشمس کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کروں گی. سورۃ الشمس مکیہ. سورۃ الشمس مکی ہے. اس میں 1 رکوع 15 آیت 54 کلمے 247 حروف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع کرے. یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے. والنہار اذا جلاها. اور دن کی جب اسے چمکائے، یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے. تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کے قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے. یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کرے. واللیل اذا یغشاها. اور رات کی جب اسے چھپائے، یعنی آفتاب کو اور آفاق ظلمت و تاریکی سے بھر جائے. یا یہ معنی کہ جب رات دنیا کو چھپائے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کے جس نے اسے ٹھیک بنایا، علم فہم سب کچھ عطا فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، خیر و شر اور طاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا اور نیک و بد بتا دیا. قد افلح من دکاها. بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے، یعنی نفس کو. فقد خواب من دساها. سترہ کیا برائیوں سے. کذبت ثمود بطغواها. اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو. اذ انبعث اشقاها. جبکہ ان کا سب سے بدبخت قدار بن صالح ان سب کی مرضی سے ناقوں کی کوچنے کاٹنے کے لیے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی ناقہ کے در پہ ہونے اور اس کے پینے کی باری سے بچو، یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں تعارض نہ کرو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقہ کی کوچے کاٹ دی. تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب اور ناقہ کی کوچیاں کاٹنے کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور سب کو ہلاک کر دیا. ان میں سے کوئی نہ بچا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں، جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کرے کسی کو مجال دم زدن نہیں. بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب کے بعد انہیں ایذا پہنچا سکے. جزاک اللہ خیرہ.